کنفرمیٹری، تو یہ کنفرمیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے. اچھا دوسری ریسرچ ہمارے کوالیٹیٹیو ایک ایسی ریسرچ ہے جس میں آپ ڈیٹا نان نومیریکل فارم میں لیتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن بھی نان نومیریکل فارم میں ہوتی ہے. کسی ٹیکسٹ کو آپ نے دیکھنا ہے، جیسے ہسٹوریکل اسٹڈی آپ نے کی ہے، ہسٹوریکل ریسرچ ہے، کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے، اس میں آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن کی اس کا انالیسس، لاجیکل انالیسس کیا انٹرنل ایکسٹرنل کریٹیسزم کے ذریعے سے. تو qualitative research relies on data obtained by the researcher from first-hand observation, interviews, questionnaire, focus group, participant observation, recording made in natural setting, documents, case studies and artifacts. تو یہ مختلف وے سے آپ کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کہ اس میں ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کوالٹی آف ٹیکسٹ کے اوپر، نمبر پہ نہیں ہوتا. اچھا یہ ایتھنوگرافیکل ریسرچ، مطلب لوگ جس سیٹنگ میں نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں ان کو جا کے اسٹڈی کرنا، ان کی اوپینین بیلیوز لینا. مور سبجیکٹیو، یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس اس میں یوز کی جاتی ہے، اس میں نہیں کی جاتی. یہ انڈکٹیو پروسیس ہے، اس میں ہم ایگزامپل کو فوکس کرتے ہیں. یہ لیس جنرلائزیبل ہے. جیسے میں نے ابھی آپ ایگزامپل دی، بخار ہے 102 پہ بخار ہے، تو بخار والی بات تھوڑی سی کم عقل میں پڑے گی. 102 والا بخار جو ہے نا وہ ایک گھنٹی بجائے گا ڈاکٹر کی کانوں میں کہ بھائی اس کو جو ہے وہ بخار زیادہ ہے تو اس کو فوری حل نکالا جائے. اس میں سیمپل سائز زیادہ تھا اور زیادہ جنرلائزیبل تھی کوانٹیٹیو. یہ لیس سیمپل سائز، لیس جنرلائزیبل. وہ کیا تھی؟ کنفرمیٹری تھی. یہ ایکسپلوریٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کنفرم کرتی ہے، یہ انٹرپریٹ کرتی ہے، وضاحت دیتی ہے صرف. تو اس میں ہم تھیوری کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. صاف ہے جب آپ ایک ایگزامپل سے رول کی طرف جائیں گے تو آپ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں ڈیٹا اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، اس میں ڈیٹا انسٹرکچرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ ریزلٹ نمبر کی شکل میں دیتے ہیں اور یہاں آپ ریزلٹ ورڈ یا پکچر کی شکل میں بتاتے ہیں. یہ آپ کی کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہائپوتھیسس بنے گا. یہ بات کل میں نے بتائی تھی. یوز کوالیٹیٹیو ریسرچ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہر کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر ہائپوتھیسس ضروری نہیں ہوتا، بٹ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ سیلڈملی، کبھی کبھار آپ جو ہے وہ ہائپوتھیسس بناتے ہیں. لیکن کوانٹیٹیو ساری ریسرچ جو ہے وہ اس کی بیس پہ ہوتی ہیں. ہائپوتھیسس ان میں ہوتا ہے، لازمی ایک پارٹ ہے. سر اس میں ویریبلس ہوں گے؟ جی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ویریبلس ہوں گے؟ ویریبلس ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ یہ تو میں نے آپ کو کل پرسوں بھی ٹیکسٹ بتایا کو تھا. اینالائز کرنا ہے تو اس میں کیسے ویریبل ہوں گے؟ ویریبل تو سنتھیٹک کو کہتے ہیں جو چینج ہو جائے، اور آپ ٹیکسٹ کو اینالائز کر رہے ہیں کسی بھی بک کو یا کس طرح، تو پھر اس میں ویریبلس کون سے ہوں گے؟ ہاں اس میں اس طرح سے ہے نا کہ آپ ٹیکسٹ کی کوالٹی کو ویریبل سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے آبزرویشن کرنی ہے. سپوز کسی جگہ پہ جا کے کسی فینومینا کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، تو لازمی تو نہیں ہے کہ ہر ایک کام کو ہر جگہ پہ ایک جیسے انداز میں کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب چینج ہو رہا ہے نا، کوئی بھی میتھڈ ہے. ٹیکسٹ کوالٹی سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کتابوں کے ڈیٹا کو ہی دیکھنا ہے. ٹیکسٹ کوالٹی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا دینا ہے وہ ٹیکسچوئل فارم میں دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹیکسٹ کوالٹی کا کہ آپ نے صرف ٹیکسٹ میں ڈیٹا دینا ہے، ٹیکسٹ میں ڈیٹا جو پڑا ہے اسی کو انالائز کرنا ہے. نو، آپ نے تو دیکھنا ہے کہ کوئی کس طرح کام کیسے کر رہا ہے. ایک بندہ ایک طرح سے کر رہا ہوگا، دوسرا دوسری طرح سے، تیسرا تیسری طرح سے. یہ ویریبل ہے. تو ویریبل اس میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے اس میں جو ایک ڈاکٹر ہے وہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ دے رہا ہے. پہلا ڈاکٹر، پھر دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہ کس طرح سے دے رہا ہے ایک ہی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، تیسرا کس. اب دیکھیں ہر ایک کی میتھڈولوجی اپنی ہے، تو اس کا مطلب ویریشن آ گئی ہے میتھڈولوجی کے اندر. ٹائپس آف کوالٹیٹیو ریسرچ: ہسٹوریکل اسٹڈی، ببلیوگرافیکل ریسرچ، کیس اسٹڈی، فینومینولوجیکل اسٹڈی، گراؤنڈڈ تھیوری، ایتھنوگرافیکل اسٹڈی، نیریٹو انالیسس اینڈ فوکس گروپ. یہ شاید اگلی سلائیڈ میں ان کی ڈیٹیل ہے، وہ ہم پڑھیں گے. تو یہ ٹائپس ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی. ہم نے اس سے پہلے کوانٹیٹیو کی بھی دیکھی ہیں. تو ہسٹوریکل ریسرچ، ببلیوگرافی، فینومینولوجی، گراؤنڈڈ تھیوری، ایتھنوگرافی، نیریٹو انالیسس، فوکس گروپ، یہ ہماری ٹائپس ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی. اب یہ سافٹ ویئر ہیں کچھ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر. یہ سب سے زیادہ کامن ہے این ویوو ادھر، اور ادھر ایس پی ایس ایس کامن ہے. اسٹیٹسٹیکل یہ کیا اس کو پیکج فار سوشل سائنسز ہے آئی تھنک، ایس پی ایس ایس. تو یہ ان کے ایبریویشن سب کے مجھے نہیں آتے. این ویوو، ایٹلاس، ٹی آئی، پروولز ریسرچ ٹیکسٹ انالیٹیکل سافٹ ویئر،
انالیٹک سافٹ ویئر کیورکس، میکس کیو ڈی اے، یہ سارے آپ نے نام ایک دفعہ دیکھ لینے، ایم سی کیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں. سب سے زیادہ کامن ہمارے ہاں یہ این ویگو کوالٹیٹیو میں، اور ایس پی ایس ایس جو ہے وہ کوانٹیٹیو. ایجوکیشن میں یہ ایس پی ایس ایس ہم یوز کرتے ہیں. یہ اسٹیٹا، ایس ایس آر، مطلب جے ایم پی، پائتھون، یہ سارے جو ہے وہ سافٹ ویئر ہیں جو آپ جو ڈیٹا کلیکشن کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو انالیسز ہے وہ ان سافٹ ویئر کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں. ٹھیک ہے کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس کے کون سا سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے، تو وہ ایک آپشن یہ والا تھا، این ویگو. اچھا جی، یہ آگے کچھ ٹائپس ہیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی. فینومینولوجیکل اسٹڈی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہمارے ارد گرد میں بہت سارے جو کام ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فینومینا دن رات میں وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی ایک لائیو ایکسپیرینس کو، کسی ایک ایوری ڈے سچویشن کو ہم کیا کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو وہ ایک فینومینولوجیکل ریسرچ. فینومینا کسی وقوعے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فینومینا کسی پروسیس کو کہتے ہیں. فینومینولوجیکل ریسرچ پھر یہی ہوگی، از اے کوالٹیٹیو ریسرچ اپروچ دیٹ سیکس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسکرائب دا یونیورسل ایسنس آف اے فینومینا. یہ کسی فینومینا کو مکمل ایکسپلین کرتی ہے یہ ریسرچ کہ وہ کیسے ہوتا ہے. The approach investigate the everyday experiences of human being while suspending the researcher's reconceived assumption about the phenomena. Preconceived assumption یعنی میں ایک چیز پہلے سے سوچ کے جاتا ہوں نا کہ ایسا ایسا ہوگا، یہ چیزیں میں نے اس میں شامل نہیں کرنی. میں صرف وہی اس لکھوں گا، سمجھوں گا، آگے جنرلائز اس کو کروں گا جو میں وہاں سے آبزرو کروں گا. اپنی جو مجھے لگتا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوا، یا مجھے لگتا تھا ایسا نہیں ہوگا اور ویسا ہوا، تو مطلب یہ چیزیں میں اس میں شامل نہیں کر سکتا اپنی ریسرچ کے اندر. پیشنٹ باڈی ریلیشن شپ اینڈ دا لیوڈ ایکسپیرینس آف فیشل برن انجری. کوئی بندہ جو ہے، کوئی حادثہ ہوا، آپ نے اس کو دیکھا، وہ یہ ایک فینومینا ہے. کسی پیشنٹ کی ریکوری آپ اس کو آبزرو کرتے رہے، یہ ایک فینومینا ہے. تو مختلف سٹیجز پہ آپ کی ریکوری جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ انجریز تھیں کسی پیشنٹ کو، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے اب جتنی ریسرچ ہوتی ہے اس پہ میڈیسن بنائی جاتی ہے، اس کی سٹیجز بتائی جاتی ہیں. جتنی بھی ٹریٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں، جو بیماری ہیں، اس کی سٹیجز، یہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ اس پہ ریسرچز ہو چکی ہیں فینومینولوجیکل ریسرچ کے تھرو، کہ اس کی سٹیجز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کن کن سٹیجز سے جو ہے وہ مریض بیچارہ گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے گراؤنڈڈ تھیوری. اچھا، یہ گراؤنڈڈ تھیوری جو ہے نا، اٹ از بیسڈ آن assumption that ideas that are built up from the data observation of research by making comparison. یہ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے گراؤنڈڈ تھیوری کا؟ یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا اصل میں ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے کس چیز کو؟ آپ کی ریسرچ یا آپ کی اسٹڈی کو. یعنی یہ تھیوری کہتی ہے جتنی چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں نا کسی بھی پروسیس کے بارے میں، وہ بیسیکلی ڈیٹا سے کرتے ہیں جو ہم ڈیورنگ اسٹڈی کلیکشن کرتے ہیں اس ڈیٹا کی. Grounded theory involves the collection and analysis of data. The theory is grounded in actual data, which means the analysis and development of theories happen after you have collected the data. یعنی جو آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں نا، تو اسی کی بیس پہ آپ اپنے کنکلوژن یا تھیریز ڈرا کرتے ہیں. یہ گراؤنڈڈ تھیوری کا کانسیپٹ ہے. گلیزر اینڈ اسٹراس نے 1967 میں یہ کانسیپٹ دیا تھا. اس کے بعد ہے ایتھنوگرافیکل ریسرچ. لوگ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، اب دیکھیں آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں تو افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں پہ بڑی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں، وہ آج بھی وہیں پہ خوش ہیں، وہ شہروں میں نہیں آنا چاہتے. ایتھنوگرافیکل ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں نا، اسی انوائرمنٹ میں جا کے فیس ٹو فیس انٹرویو کے ذریعے سے آپ ان کو کیا کرتے ہیں، آبزرویشن کے ذریعے سے، انٹرویو کے ذریعے سے آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو، ان کے رہن سہن، ان کے شادی بیاہ، خوشی غمی، ہر ایک چیز کو. یہ ایتھنوگرافیکل ریسرچ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے نیریٹو انالیسز. نیریشن کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کسی کی بات کو لکھنے کو، کاپی کرنے کو، ریٹن فارم میں لانے کو نیریٹو انالیسز. تو نیریٹو انالیسز بیسیکلی جو آپ کا ٹیکسچوئل ڈیٹا ہوتا ہے، ویژول ڈیٹا، اس کو، جیسے کوئی سٹوریز ہیں، انٹرویوز ہیں، ہسٹریز ہیں، جرنلز ہیں، فوٹوگرافس ہیں، تو ٹیکسچوئل اور ویژول ڈیٹا یعنی پکچرز یا پھر ٹیکسٹ جو ہے، اس کا جب آپ انالیسز کرتے ہیں، اس کو نیریٹو انالیسز کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی فوکس گروپ. فوکس گروپ میں
آپ کیا کرتے ہیں کہ لمیٹڈ نمبر آپ کے ہوتے ہیں 8 6 7 8 10 یعنی 6 سے 10 نارمل اس میں ہوتے ہیں رسپونڈنٹ آپ کے. تو آپ جو ہے اس فوکس گروپ سے آپ ان سے ان کا انٹرویو کر لیتے ہیں, ان سے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. تو اس کو ہم فوکس گروپ کہتے ہیں. انٹرویو کے ذریعے اس ایک اسپیسیفک گروپ سے آپ جب ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں یہ آپ کا فوکس گروپ کہلاتا ہے. تو یہ آپ کی تھی جناب والا